کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. میرے بھائیو، حق خطیب نہیں، فراڈ خطیب، جھوٹا، مکار، دھوکے باز، شعبدے باز، کرتب باز، مداری، لوگوں کو لوٹنے والا، لوگوں کو قاتل، اپنے مکروہ عزائم کے لیے مذہب کا استعمال کرنے والا، ختم نبوت جیسے بڑے کاز کا یوز کرنے والا، اپنے شعبدے بازیوں کے کور کے لیے اولیاء اللہ اور تصوف کے نام کو بدنام کرنے والا. اور اب میرے بھائیوں، بحمد تعالی وہ شخص ایکسپوز ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ 14 فروری کو اقرار الحسن بھائی حق خطیب کے اڈے پر گئے تھے اس شخص کو، اس ڈھونگی کو، کرتب باز کو ایکسپوز کرنے کے لیے. وہاں جو کچھ بھی ہوا، کتنا اقرار الحسن بھائی کے سوالوں کے جواب دیے حق خطیب نے. اس ملاقات میں بہت ساری بدمزگیاں بھی ہوئیں، لیکن الٹیمیٹلی جو وارتلاب ہوئی، جو کنورسیشن ہوئی اقرار الحسن بھائی کی حق خطیب کے ساتھ، اس کا کنکلوژن یہی نکلا کہ حق خطیب پوری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے. نہ تو وہ شخص ختم نبوت کے حوالے سے، نہ ہی اپنے دموں کے حوالے سے کوئی قرآن حکیم کی آیت سنا سکا. ایون بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ایک بچہ بھی پڑھ سکتا ہے صحیح سے، وہ بھی صحیح سے وہ نہیں پڑھ سکا. آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے اللہ ہیں؟ کے غلام سے. کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، اس میں کسی کا کچھ اچھا بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت ہے. قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے. اچھا، تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی جو مرضی کرتے حضرت یہ سوال تو دیکھیں نا، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، آپ تو یہ نہ کریں نا. مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، اس میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا حضرت. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے، میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پڑھتے. وہ میرا اپنا معاملہ ہے نا. میں سر اسی لیے تو ہم حاضر ہوئے. آپ کہیں گے سارا معاملہ ہی میرا، تو ہمارے تو سوالات ہی ختم ہو گئے. میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. نہیں ہاں جی، آپ نے مجھے سوال میری گزارش سنیے، میں دیکھیں 10 بجتا، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا. میرا سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. نہیں، کیا نہیں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں. اور نہ ہی وہ شخص اس دعوے پر قائم رہ سکا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. سب سے پہلے جو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کرامت یا جو ولایت آپ فرماتے ہیں دعویٰ، یہ کب سے اس کا سلسلہ شروع ہوا؟ میں تو فائدہ بڑا احترام سے سوال بہت کیا. اچھی بات کی ہے. جی اصل بات کیا ہے، ہاں جی، میں اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا ہوں. جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، کسی نے مولوی کے نبی کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے. اور پھر اینڈ میں میرے بھائیوں اس بندے نے ڈھیٹ پنے کی حد ہی کر دی. میرے بھائیوں، جو لوگ اس سارے معاملے کو شروع سے آبزرو کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ اقرار الحسن بھائی کی ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتے رہے ہیں، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور پوری دنیا نے یہ بات دیکھی ہے کہ کافی دنوں پہلے اقرار الحسن بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر جس لڑکی کی آنکھ سے چین برآمد کرتا ہے یہ جھوٹا شخص، اور وہ لڑکی اس کی پیڑ ہے جس کی آنکھ سے بار بار یہ چین نکالتا ہے. اور اقرار الحسن بھائی نے دکھایا کہ 3 بار اس لڑکی کی آنکھ سے چین برآمد کی اس شخص نے اور 4تھی بار موتی برآمد کیا. اور پھر اس بات میں کیا مغالطہ ہو سکتا ہے کہ حق خطیب اور اس کے چیلے چپاٹوں کو اقرار الحسن بھائی کی اچھی طرح سے خبر تھی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اقرار الحسن بھائی نے اس لڑکی کا سارا ڈرامہ ایکسپوز کر دیا. اس کے باوجود میرے بھائیوں ڈھیٹ پنے کی حد تو یہ ہے کہ اس شخص نے اس لڑکی سے اقرار الحسن بھائی کے سامنے 5ویں بار اس لڑکی کی آنکھ سے چین نکلا کر اس سے یہ ڈھونگ، یہ کرتب، یہ شعبدہ بازی پرفارم کروائی ہے. اس ایک بیچاری مظلوم اور مجبور بچی کو جس کو بار بار استعمال کرتا رہا، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی نشاندہی کی کہ 3 بار یہ شخص اس کی آنکھوں سے چین نکال چکا، 4تھی بار اس کی آنکھوں سے موتی برآمد کیا، اور پھر یہ بدبخت آدمی اسی مجبور بچی کو ہمارے سامنے لے آیا کیمروں کے سامنے دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں جناب، میں تو پھر چین نکال سکتا ہوں. لوگوں کے شور میں، ہاہاکار میں، جو اس کے بدماش تھے، جو اس کے پیٹ غنڈے تھے اور مستقل وہ نعرے بازی کر رہے تھے اور لپک رہے تھے ہماری ٹیم کے نمائندوں کی جانب، میری جانب، بد تہذیبی کا ایک طوفان برپا کیا گیا تھا. لیکن اس معصوم بچی کو اس بدبخت نے ایک مرتبہ پھر استعمال کیا اپنی شعبدے بازی کے لیے، اور اس کی آنکھ سے ایک مرتبہ پھر چین نکال کر دکھا دی. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آپ اب ولی بھی خود کو نہیں تسلیم کرتے، جو کہ ظاہر ہے ہم بھی نہیں مانتے، پورا پاکستان نہیں مانتا. آپ ایک فراڈیے، جال ساز، جعلی عامل، کیا آپ یہ بھی نہیں کر سکے کہ اس بچی کا جو بھی مرض تھا
آپ 3 بار اس کی آنکھ سے چین نکالنے کے بعد بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. آج بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اسی معصوم بچی کو ہمارے سامنے پیش کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی آنکھ سے چین نکال کر دکھا رہے ہیں. یعنی پچھلی 3 مرتبہ اس کی آنکھ سے چین نکال کر، 1 مرتبہ اس کی آنکھ سے موتی نکال کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے. مطلب آپ فراڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ کرتب کر رہے ہیں، شعبدے بازی کر رہے ہیں. مناظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ مناظر ان کی اپنی ویڈیو سے لیے گئے جس میں یہ اسی بچی سے، جس بچی سے اس سے پہلے یہ 3 مرتبہ آنکھ سے چین نکلوا چکا ہے. تو یہ کرتب دہرا دیا انہوں نے، اور ظاہر اس وقت ایسا موقع نہیں تھا اس ہنگامے کے اندر کہ ہم کسی طرح سے اس کو چیک کرتے یا ان کے اس کرتب کو ڈینائی کرتے. ڈھیٹ پنے کی حد دیکھیں. یعنی ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ وہ لڑکی پیڑ ہے، کیونکہ 4 بار اس لڑکی کے آنکھ سے یہ سب کچھ نکلا کر، یعنی چین اور موتی نکلا کر اس لڑکی سے یہ کرتب کروایا اس جھوٹے عامل نے، اور اس کو مریضہ بتا کر اس کو کرامت کا نام دیا. لیکن جب کہ اقرار الحسن بھائی نے اس بات کو ایکسپوز کر دیا تھا اور حقیقت سب کے سامنے واضح کر دی تھی، اس کے باوجود ڈھیٹ پنے کی حد یہ ہے کہ یہ شخص نے پھر بھی اسی لڑکی سے یہ سب کچھ کروایا. اب میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ ابھی بھی حق خطیب کو ولی اللہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے شفا ملتی ہے اور وہ سچا ہے، ان لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اتنی سچائی واضح ہونے کے باوجود وہ لوگ جو اس کے آس پاس ہیں وہ چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بھی اس کو بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سچائی ان پر واضح ہونے کے باوجود کہ وہ شخص مذہب کی آڑ لے کر یہ سارے مکروہ دھندے کر رہا ہے، کسی کے ایمان پر ایک ضرب بھی نہیں لگی. انشاءاللہ العزیز اقرار الحسن بھائی کے ساتھ مل کر ہم اس مشن میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور جب تک یہ جھوٹا عامل، کرتب باز، شعبدے باز اپنے انجام کو نہیں پہنچتا، تب تک ہم اقرار الحسن بھائی کے ساتھ مل کر اسی طرح اس جھوٹے کا محاسبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ.